जी, तो हमारा जो टुडे द डिस्कशन इज ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ये कौन सी होती हैं? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर आपकी सर्विसेज सेक्टर जो है इसके अंदर फॉल करता है, ठीक है। और सेकंड बात ये कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसमें हम लोग मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से चीज़ों को गुजारते हैं। बेसिकली रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट के अंदर चेंज किया जाता है। आप देखें हमारे पास जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उसमें कुछ रीन्यूएबल है, कुछ नॉन रीन्यूएबल है, कुछ को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर ओन पर्पसेस। और फिर उसके बाद ये देखें कि ये जो है इनके अपने मकासद होते हैं। आप ये देख सकते हैं फ्रॉम द स्क्रीन दैट इज़ नाउ बीइंग शेयर विद यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज दो किस्म के हैं, एक उसमें रीन्यूएबल है और दूसरे नॉन रीन्यूएबल है। तो ये रिसोर्सेज जब एक मरतबा यूज़ हो जाते हैं तो ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एक मरतबा कंज्यूम हो जाते हैं और दोबारा से कंज्यूम होने के लायक नहीं होते। अगर हम आगे बात करें तो आप ये देखें कि हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो हैं, आप देखें कि पहले कॉटन आती है तो उसकी प्रोसेसिंग जब होती है तो प्रोसेसिंग से आप उसको उसमें से सीड निकाल देते हो। आप उसमें से अगर गंदम है तो आप उसमें फ्लोर बना लेते हो, आप उसका पल्प बना लेते हो, वुड पल्प बना लेते हो। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो हाई टेक टेक्निक्स यूज़ होती हैं और फिर वही कॉटन जो है वो धागे में और धागा कपड़े में चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह स्टील से इंजन बनता है, स्टील कॉइन्स बनते हैं। तो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हमारे सामने हैं। बहुत सारे किसी भी इंडस्ट्रीज को कहीं पे बनाने के लिए ना दो किस्म के आपके पास टूल्स होते हैं, नेचुरल रूट्स होते हैं और साइट सिलेक्शन होती है। आमतौर पे साइट सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी होती है वो होती है कि वो इट शुड बी नियर टू द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया। और ह्यूमन फैक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मार्केट के पास होना चाहिए, वो उस जगह पे हो जहाँ पर स्किल्ड लेबर ज़्यादा है, जहाँ पर पावर सप्लाई सफिशेंट है और सीवरेज फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो ये फैक्टर्स हमने जिक्र इनका कर लिया। आगे हम लोग चलते हैं तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ गए, जैसे कि आप देख सकते हो कि साइट बहुत इंपॉर्टेंट है और नेचुरल रूट्स होने चाहिए, रोड पास होना चाहिए, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए यानी पैसा होना चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहाँ पर बआसानी उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती होनी चाहिए। फिर हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल और मीडियम स्केल और लार्ज स्केल आ जाती है। और फिर उसके बाद ये देखें आप, ये भी बात है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ जो है वो इंडस्ट्रीज़ ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर फॉल करता है, फिशिंग फॉल करता है, माइनिंग फॉल करता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इस पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो है उसके अंदर स्मॉल स्केल वो है जब जिसमें तमाम अफराद जो एक घर की छत के नीचे काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर घरेलू लोग होते हैं, मतलब वो सारे जो घर के लोग हैं वो आमतौर पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह कारपेट बनाना, रग्स बनाना, इस पर्पस के लिए जो है आमतौर पे स्मॉल स्केल के अंदर फॉल करता है। मीडियम स्केल जो है वो उसमें ख़ास तौर पे ऐसी होती हैं जहाँ पे वर्कर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, और वो जो वर्कर्स ज़्यादा होते हैं वो 20 से ज़्यादा होते हैं, और ये प्रेमिसेस जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो स्मॉल और मीडियम स्केल फैक्ट्रीज जो होती हैं या इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की बजाय जो है प्रोसेसिंग की टेक्निक्स आजमाई जा रही होती हैं। देन हमारे पास लार्ज स्केल फैक्ट्रीज हैं, तो लार्ज स्केल फैक्ट्रीज के अंदर आप देखते हो कि बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे कॉपर वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इंजन्स हैं, और जो है वो फिर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो वहाँ पर बनाई जाती हैं। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे सर्विसेज सेक्टर है, जिसके अंदर मैं भी फॉल करता हूँ। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं तो हमारे पास मजीद जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी अहमियत है इसकी। इसमें कॉटन जिनिंग मिल्स भी हैं, और कॉटन जिनिंग मिल्स जो है वो क्या करती हैं, वो बेसिकली सीड को, कॉटन सीड को उसके लिंट से अलग करती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में इन जगहों पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसमें 3-4 के आपको नाम पता होना चाहिए। फैसलाबाद है, बूरेवाला है, मुल्तान है, इस तरह से सिंध में हैदराबाद है, आपके पास कराची है, ठीक है, लाड़काना है, शिकारपुर है। ये आपको कम से कम 2-3 के नाम जो है बाय ऑर्डर
टर्म्स जो हैं वो पता होना चाहिए। इसी तरह आप अगर आप देखो तो हमारे पास कॉटन रीजन्स जो हैं, जो डार्क ब्लू कलर का है, मेन रीजन्स जो है वो आपके ये सदर्न पंजाब के आ गए, आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि बेटा मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो सी, या देखें आप ये प्रेशर रोलर्स हैं, बेसिकली रुई को गुजारा जाता है तो वो इन हीटेड प्रेशर रोलर्स में से गुजर के तो प्रेस हो जाती है, बिल्कुल अभी कपड़ा नहीं बना लेकिन वो प्रेस हो जाती है शीट की तरह, जिस तरह पेपर शीट होती है। फिर उसको कटर्स के जरिए काटते हैं और जो बॉबिन्स होते हैं उनके ऊपर लपेटते हैं। इन बॉबिन्स के सारे धागों को अगेन एक जगह पर कंबाइन किया जाता है और एक मेन स्ट्रॉन्ग धागा बनाया जाता है और फाइनल बॉबिन्स के ऊपर इनको लपेटा जाता है। सो ये प्रोसेस है जो है जिसके जरिए आप तो आमतौर पे जितने भी कपड़ा है, कपड़ा साजी, या आप देखो कि हमारे पास डिफरेंट थ्रेड्स जो हैं उनको बनाया जाता है। देन हमारे पास अगर आप देखें ये कॉटन जिनिंग मिल है, ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें से सीड और कॉटन को अलग किया जा रहा है। देन आप आगे देख सकते हो यहाँ पर वही काम जो ऊपर आपने तस्वीर में देखा, ये यहाँ पर धागा बनाने का काम किया जा रहा है। रुई को मशीन अंदर ले जा रही है और उसमें से धागा जो है वो बॉबिन्स के ऊपर लपेट रही है और इस पूरे प्रोसेस को कॉटन स्पिनिंग कहते हैं। देन हमारे पास कॉटन वीविंग आता है, वही धागा जो है वो पावर लूम मशीन के ऊपर जाता है तो उससे कपड़ा बनता है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉटन स्पिनिंग की, हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। स्पिनिंग के अंदर धागा बनता है, वीविंग के अंदर कपड़ा बनता है और कॉटन पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त रेवेन्यू भी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम्स जो है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, बाज़-औक़ात कॉटन की कमी हो जाती है, बाज़-औक़ात इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी कॉटन की डिमांड नहीं होती। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश है। और शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, पाकिस्तान में 70 से ज़्यादा शुगर मिल्स मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान की नीड्स को फुलफिल करती हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि शुगर आपको बाहर से भी मंगवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये शुगर मिल जो है शुगर केन से बनती है और शुगर केन जो है वो अपना वेट विद द पैसेज ऑफ टाइम लूज करता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है समर की कि हम लोग शुगर को जितना जल्दी हो सके उसको प्रोसेस कर सकें। अगर आप देखें शुगर केन, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यहाँ पर शुगर केन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये आप देखते हैं कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो शुगर में शुगर केन के अंदर जो है रस की कमी होती है उसके बारे में आप पिक्चर एक यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देन आप अगर आगे चलेंगे तो आप ये देखो कि बाई प्रोडक्ट्स भी हैं इसकी, और वो बाई प्रोडक्ट्स जो है वो बगैसेस और मोलेसिस, इसके दो बाई प्रोडक्ट्स हैं। जो गन्ने से निकलने वाला छान बूरा है या उसका छिलका होता है उसे बगैसेस कहते हैं। जो उस शुगर की क्रिस्टलाइजेशन के बाद लिक्विड निकलता है उसको मोलेसिस कहते हैं। आप यहाँ पे बगैसेस दे सकते हो, ये हमारे पास मोलेसिस है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये देखो ये एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर भी कर दूंगा। शुगर केन की क्रशिंग होती है, जूस निकाला जाता है, उस जूस को साफ किया जाता है, क्लैरिफाई करते हैं और फिर उसको क्रिस्टलाइज करते हैं और उसके बाद उस शुगर क्रिस्टल्स को उसमें से निकालते भी हैं। मेन एरियाज पाकिस्तान के जहाँ पे शुगर की मिल्स पाई जाती हैं, बहावलपुर है, खैरपुर है, कमालिया है, ठीक है, चनियोट है, फैसलाबाद है, पसरूर है। तो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ से शुगर मिल्स पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे फूड मिलता है प्लांट्स को, और ये फूड जो है उनके खाने के लिए प्लांट्स के खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसको हम जो प्लांट फूड है वो फर्टिलाइजर है, और दे बेसिकली 3 किस्म के आपके सामने नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी होती है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और उसकी स्टेम की ग्रोथ के लिए। और इसी तरह पोटेशियम की बात करें तो उसकी रूट्स की ग्रोथ के लिए, और फास्फोरस की बात करें तो उसके पत्तों के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसे मैन्योर भी बोलते हैं, वो भी फर्टिलाइज़र के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती है और उसको हम आमतौर पे फील्ड में डालते हैं और फील्ड में उसके ज़रिए जो है वो अपने प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये इसकी कुछ शक्ल है, ये यूरिया है आमतौर पे पाई जाने वाली जो है वो फर्टिलाइज़र है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फर्टिलाइज़र है और कमर्शियली अवेलेबल है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पाकिस्तान में 1960s के बाद, आपको पता है अयूब खान के टाइम के बाद इसको डेवलप किया गया था और काफ़ी तरक्की हुई इस इंडस्ट्री के अंदर। और ख़ास तौर पे इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था एग्रीकल्चर को रिक्वायर्ड फीड
प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। देन हमारे पास आप ये देखो कि डिफरेंट आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती है, और वो मुख्तलिफ जगहों पे जो पाई जाती है वो कौन कौन सी जगह हैं? हरीपुर है, दाऊद खेल है, शेखुपुरा है, जड़ावाला है, मुल्तान है। ठीक है, ये आपने कम से कम 2 या 3 याद कर लेनी, पेपर में बहुत बार ये पूछी जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, और इसमें बड़े बड़े आपको पाइप नजर आएंगे। इसमें कहीं पे भी आपको धुआं निकलता हुआ बहुत ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन पेपर में अगर पिक्चर आ जाए जहां पर ऐसे पाइप्स भी और बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा हो, तो वो याद रखना है आपने, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं होगी, वो रिफाइनरी होगी। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री है हमारे पास। सीमेंट इंडस्ट्री का आपको पता है तमाम तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना भी है वो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेचुरल गैस इसमें एज अ सोर्स ऑफ ईंधन जो है उसके तौर पे इस्तेमाल होती है। और सीमेंट इंडस्ट्री जो है आप देखो, इसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो लाइमस्टोन है, वो आपके पास जिप्सम होता है, वो क्ले होती है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये उन जगहों पर ज्यादा है आमतौर पे जहां पर ये ज्यादा अवेलेबल है, जैसे अटक है। अब देखें, लाइमस्टोन और क्ले पहले मिलाते हैं, मिलाने के बाद उनको बड़े सिलोज में डालते हैं, फिर उनको मजीद मिक्स करते हैं रोटरी लिम के अंदर, वहां पे इसके बाद इसको हीटिंग होती है और लास्ट पे जिप्सम ऐड किया जाता है ताकि इसमें किसी किस्म का भी मॉइस्चर मौजूद ना रहे। देन हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है सीमेंट इंडस्ट्री। डेरा गाजी खान है, जोहराबाद है, और दाऊद खेल है, अटक है, नौशहरा है, कोहाट है, यहाँ पर ये पाई जाती है। देन हमारे पास स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाली। स्टील इंडस्ट्री के ऊपर आपकी पूरी की पूरी बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंड कर रही होती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में बिन कासिम पोर्ट पे पिपरी के मुकाम पे पाकिस्तान की स्टील मिल बनाई विद दी कोऑपरेशन ऑफ रशिया, और फिर यही स्टील जो है वो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने जो है टेक्सिला के अंदर, टेक्सिला में खास तौर पे आप ये देखो कि जो है वो हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर हर किस्म की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान स्टील मिल की फिगर है। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है इसे स्लैग कहते हैं, ये स्लैग में आ जाता है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसी तरह आप देखो कि ये पोर्ट बिन कासिम के ऊपर हमने स्टील इंडस्ट्री बनाई थी, और ये यहाँ पर जो फ्रेश वाटर जो लेती है स्टील इंडस्ट्री वो कहाँ से ले रही है? हलीजी लेक से। और पोर्ट बिन कासिम पे घाड़ू क्रीक है, आमतौर पे पेपर में इसके ऊपर खास तौर पे पूछा जाता है कि स्टील मिल्स कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आप देखें कि स्टील जो है वो कहाँ पर और भी मौजूद है, फैसलाबाद में भी है, गुजरांवाला में भी है, रावलपिंडी, पिशावर और कालाबाग के अंदर भी स्टील इंडस्ट्री पाकिस्तान की मौजूद है, और इस तरह से आयरन ओर भी वहां पर डिस्कवर होती है। चिन्योट के अंदर भी आयरन के रिजर्व्स मौजूद हैं, कालाबाग में भी मौजूद हैं, और दूसरे मुकामात जैसे चागी है, नोकुंडी है, आपको कम से कम 2 या 3 का पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें आगे मजीद बात करते हैं तो आप नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, वो जगह, वो प्लेसेस जहां पर इंडस्ट्री का बनाया जाना मकसद क्या है, वहां पर खासतौर पे अगर हम बात करें तो आप देखें कि इस इंडस्ट्रियल स्टेट्स वो जगह हैं जहां पर आपको शहरों से बाहर हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर मेकिंग द इंडस्ट्री, फॉर ऑपरेटिंग द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बड़ी अहमियत होती है, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस का उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पे टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हर किस्म की बेसिक फैसिलिटीज, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। और फिर उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल स्टेट जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा इंडस्ट्री प्रोग्रेस भी करती है। और फिर उसके बाद ये देखें कि इससे चूंकि वो इलाके जो शहर से बाहर होते हैं, कोई भी इन्वेस्टर अपनी चॉइस के मुताबिक वहां जाके इंडस्ट्री लगा सकता है, और वो अपनी चॉइस के मुताबिक वहां पर चीजों को बना के सेल आउट भी कर सकता है। देन हमारे पास आगे आपके पास जो है वो ये आप कुछ देख भी सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी जो कि पाकिस्तान में अंडर सी पैक प्रोजेक्ट जो है वो बनाई जानी थी। और आप देखेंगे सी पैक में ये जो रोड हमारा आ रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके साथ साथ ये बननी थी, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन जो होते हैं
جو ہے وہ خاص جگہیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیزگنیٹ کر دی جاتی ہیں کسی خاص انڈسٹری کے لیے. مطلب آپ نے پورے ایریا میں کوئی خاص جگہ آپ نے مختص کر دی جب انڈسٹری کے لیے, تو وہ اسپیشل انڈسٹریل زون کہلاتا ہے. تو اسپیشل انڈسٹریل زونز جو ہوتے ہیں وہ خاص جگہیں ہیں جہاں پر آپ جو ہے کسی خاص انڈسٹری کو وہ آپ پلیس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہو کہ وہ وہاں پر جا کے اپنا کام کر سکے اور ڈیفرنٹ کاموں کو وہاں پر انڈلج کر سکے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشل انڈسٹریل زون جو ہیں پاکستان میں وہ کون کون سی جگہوں پہ ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشل اکنامک زون میرپور میں ہے, علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد میں ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ چائنا اسپیشل اکنامک زون بھی ہے جو ہے کراچی میں, اور پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل پارک آن پاکستان اسٹیل ملز لینڈ ایٹ پورٹ بن قاسم نیئر کراچی بھی بنایا گیا ہے. دین ہمارے پاس آپ دیکھیں نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز, کہ پہلی مرتبہ گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لی انڈسٹریز. مقصد کیا تھا کہ جب اپنے کنٹرول میں کریں گے تو پروفٹ جو بہت زیادہ انڈسٹریز نکالتی ہیں چیزوں میں سے وہ نہیں نکالیں گی, اور پھر اس کے بعد یہ پروفٹ نہ صرف کم ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے روزگار بھی مہیا ہوگا, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے پیسہ بھی اویلیبل ہوگا. تو یہ اس کے مقاصد تھے. اگر ہم اس کے بعد بات کریں تو اب دیکھیں ڈی نیشنلائزیشن سٹارٹ ہوئی, دوبارہ سے آئی ضیاء الحق صاحب کے ٹائم میں. ضیاء الحق صاحب نے آ کے وہ پالیسیز دیں جن کے ذریعے جو ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریز کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں. جو انویسٹر پاکستان سے جا چکے تھے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پرائیویٹائزیشن اور ڈی نیشنلائزیشن کا فنومینا دوبارہ سے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور دوبارہ سے انویسٹمنٹ کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ اس سے نہ صرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے پرائیویٹائزیشن سے, اور تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور لوگ خوشحالی کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن, پاور جنریشن, ہائی وے, شپنگ اور ایئر لائن جو ہے ان کو ڈی نیشنلائز کیا گیا. اور پھر اس کے بعد مزید یہ ہے کہ یہ وہ تمام تر انڈسٹریز میجورٹی میں نیشنلائز ہوئی تھی ڈیورنگ دا ٹائم آف ذوالفقار علی بھٹو. فارمل سیکٹر ہے جب کوئی بھی کام کرنے والے ایک خاص پرٹیکولر ٹائم میں کسی جگہ پر جائیں اور کام کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں فارمل سیکٹر. ٹھیک ہے, جیسے جس میں ورکنگ کے اوقات آپ کے فکسڈ ہوتے ہیں, جس میں آپ کے پرٹیکولر ورکنگ ٹائمنگز ہیں, سیلری ہوتی ہے ہر مہینے کے بعد, تو وہ جو ہے وہ آپ کا فارمل سیکٹر کہلاتا ہے. جبکہ انفارمل میں کون سی ہیں چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی خاص طور پہ, جس میں لوگ اپنا بزنس جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اس نے ایک بندے نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے, ایک بندے نے جوتے بیچ رہا ہے, ایک بندہ جو ہے اپنا سلائی کا کام کر رہا ہے, دوسرا یہاں پر کوئی جو ہے وہ سنیکس لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں لوگ اپنی مرضی اور اپنے ٹائمنگ کے مطابق کام کرتے ہیں, تو وہ انفارمل سیکٹر ہوتا ہے. تو انفارمل اور فارمل سیکٹر دونوں ہی اکنامک کنٹریبیوشن دیتے ہیں کنٹری کے اندر اور بینیفٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, کسی بھی کنٹری کی گروتھ کے اندر ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو فارمل سیکٹر ہے وہ آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ہر مہینے پرووائڈ کرتی ہے. جو انفارمل سیکٹر ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ابنڈنٹ جو ہے وہ اماؤنٹس پرووائڈ کرتا ہے اور ریونیو پرووائڈ کرتا ہے. جتنے بھی انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ انفارمل کے اندر فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے پاس فارمل سیکٹر ہے اس کے بھی کچھ بینیفٹس ہیں, انفارمل سیکٹر کے بھی کچھ بینیفٹس اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ دونوں کو بخوبی اس پہ ڈسکشن کر لی. ٹھیک ہے, انفارمل سیکٹر ورک از ڈن ان آفیسز اینڈ فیکٹریز, جبکہ ورکرز جو ہے ان زیادہ تر فارمل سیکٹر میں میلز ہوتے ہیں. فارمل سیکٹر کے اندر لیول آف ایجوکیشن کو جج کیا جاتا ہے, اسکل کو جج کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم جو ایلیمنٹس ہیں جن کی بیسس پہ لوگ جاب دیتے ہیں دوسروں کو. پھر ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ فارمل سیکٹر اور انفارمل سیکٹر کے کچھ ڈفرینسز ہیں کہ امپلائمنٹ جو ہے اس میں فکس سیلریز ہوتی ہیں, وہاں پہ کسی قسم کی فکس سیلریز نہیں ہوتی. یہاں پہ گورنمنٹ کی بہت فارمل سیکٹر میں انوالومنٹ ہوتی ہے, انفارمل سیکٹر میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. یہاں پر جو آپ کی پے رول ہوتا ہے اس میں سے ٹیکسیشن ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے, یہاں پر ٹیکس ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. یہاں پہ سوشل سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے اور یہاں پہ سوشل سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی.
اب ہمارے پاس کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں. کاٹیج انڈسٹری جو ہے بہت امپورٹنٹ انڈسٹری ہے اور کاٹن انڈسٹری عام طور پہ لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار مہیا کرتی ہے. پھر اس کے بعد کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ گھروں کے اندر انسٹال کرتے ہیں. اور کاٹن انڈسٹری جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جو خواتین اپنے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھر سے ہی چیزیں بنا کے بیچتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ وہ ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں موسٹلی, جیسے رگز کا بنایا جانا, چادروں کا بنایا جانا, کارپینٹرز ہیں, بلیک اسمتھس ہیں, کرافٹ مین ہیں. یہ سارے جو لوگ گھر پہ اپنے کام کرتے ہیں اور اپنی آئٹمس کو کمرشل مارکیٹ کے اندر سیل آؤٹ کرتے ہیں, وہ کاٹیج انڈسٹری میں شامل ہیں. تو ہم لوگ یہاں سے ہم بات کر رہے تھے کہ کاٹن انڈسٹری کی جو جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ سے مینولی بننے والی ہوں. ٹھیک ہے. تو مینول ورک اس میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. یہ ہینڈی کرافٹس ہیں جو عام طور پہ ہاتھ سے بنتی ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یو کین سی فرام دا پکچر, کاٹن انڈسٹری میں برتن بنا رہا ہے ایک سائڈ پہ, خاتون جو ہے وہ رگز بنا رہی ہے, یہاں پہ کچھ ہینڈی کرافٹس بنا رہے ہیں اور بابا جی جو ہے وہ بھی برتن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں کاٹن انڈسٹری کے اندر. تو ہمارے پاس مزید جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور ان کے کمپیٹیٹرز بہت کم ہوتے ہیں, یعنی ان کا کمپٹیشن, انٹرنیشنل کمپٹیشن بہت کم ہوتا ہے اگر ہم ان پروڈکٹس کو دیکھیں. تو یہ ہم نے بات کر لی کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں آگے آپ کی جو ہے وہ ایڈوانٹیجز کیا ہے, یعنی کہ ان کے کمپیٹیٹرز بہت کم ہیں. ہر خاتون اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کو بنا سکتی ہے اور بآسانی جو ہے وہ ایک بڑی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ میں پیسے بھی کما سکتی ہے. ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن یا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کاٹیج یا اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے یہ وہ آئٹمس امپورٹ نہیں کرتی, یعنی کہ یہ باہر کے آئٹمس کو امپورٹ نہیں کرتی, اپنے ریجنل آئٹمس کو ہی امپورٹ کرتی ہے اور انہی کو استعمال کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس پروڈکٹس جو ہیں اسمال اسکیل انڈسٹریز کے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. رورل ایریاز کے اندر جو ہے وہ رورل اربن ایریاز کی جو مائگریشن ہے اس کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے اور را مٹیریل کو بہت افیکٹو بنا دیتی ہے, مطلب اس کی یوٹیلائزیشن کو, اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں چاہیے. آپ عام طور پہ چھوٹے اسکیل سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد دین ہمارے پاس دیکھیں برک لین انڈسٹری ہے جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے اینٹ جو ہے دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار دا کنسٹرکشن پرپز. تو it has provided employment to a great number of people. چائلڈ لیبر حالانکہ یہاں پہ کامن ایک پرابلم ہے جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بھٹا ہے, اس کو اردو میں بھٹا کہتے ہیں, دیٹ از کالڈ برک لین. یہاں پہ بڑی ساری چمنی ہے, اینٹیں بنا کے پکا کے ادھر جو ہے وہ نکالی جاتی ہیں. پہلے ان کو ہاتھ سے مینولی بناتے ہیں, پھر ان کو کوئلے کی مدد سے ان کو جو ہے عام طور پہ بیکنگ کرتے ہیں ان کی, اور پھر اس طرح سے یہ انڈسٹری آپریٹ کرتی ہے. اچھا, یہ ایک پرابلم اس انڈسٹری میں یہ بھی تھا کہ اس سے پالوشن بہت زیادہ پھیلتا ہے. تو پالوشن کے پھیلنے کے لیے کچھ مزید اس کے اندر ایڈیشن کر کے دھوئیں کو صاف کیا جاتا ہے, اور زگ زیگ ٹیکنالوجی ناؤ اٹ از بینگ کامنلی یوٹیلائزڈ. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں برک لین انڈسٹری جو ہے وہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہے. گلوبل انوائرمنٹ کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے, اس کی ہارمفل گیسز جو ہیں وہ جا کے اوزون لیئر کے ساتھ بھی ریئیکٹ کرتی ہیں. سیکنڈلی وہ ایک بلینکٹ بنا رہی ہیں اگینسٹ ارتھ کے ارد گرد, جس کی وجہ سے جو ارتھ ہے اس کی ہیٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ڈیو ٹو دا فینومینا آف گلوبل وارمنگ. جو ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک لیئر ارتھ کے ارد گرد بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو سن لائٹ آتی ہے وہ اندر ٹریپ ہوتی چلی جاتی ہے اور ارتھ کا مجموعی طور پہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, جو کہ گلوبل وارمنگ کا فینومینا ہے. کون سے سٹیپس ہم نے لینے ہیں تاکہ انڈسٹری امپروو ہو جائے؟ اس کے اندر خاص طور پہ ہم لوگ ایک تو چائلڈ لیبر ختم کریں, دوسرا ہم لوگ کوئلے کی جگہ نیچرل گیس انٹروڈیوس کروائیں تاکہ دھواں کم پروڈیوس ہو, یا پھر الٹیمیٹلی ہم لوگ دھوئیں کو ریلیز کرنے سے پہلے اس کا کوئی پروسیس سٹارٹ کروائیں, جیسے زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا بھی گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کلین کول ٹیکنالوجی, جس میں زگ زیگ ٹیکنالوجی کا میں نے ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کاٹیج اور اسمال اسکیل انڈسٹریز کے پرابلمس کیا ہیں.
پرابلمس جو ہیں اس کے اندر خاص طور پہ اسٹینڈرڈائزیشن کے ہیں, کوالٹی کنٹرول کا پرابلم بہت بڑا پرابلم ہے. آپ یہ دیکھو کہ عام طور پہ ایک بار میں ایک ورکر بہت اچھی پروڈکٹس بناتا ہے اور دوسری بار میں وہی ورکر جو ہے وہ اچھی چیزیں نہیں بنا پاتا. تو یہ ایک جو کوالٹی کے اندر جو ہے وہ ویریشن آ جاتی ہے. مشینز کے اندر یہ پرابلم نہیں ہوتا, جو ایک چیز بن رہی ہے ایک ٹائم میں وہی چیز دوسری ٹائم میں بھی بن رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ ہول سیلرز جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ عام طور پہ چیزوں کی وہ پرائسز نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے. اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تھا پیچھے, تو وہ یاد رکھیں کہ اس میں گیس کو ایک زگ زیگ پیٹرن میں جو ہے وہ ریلیز کروایا جاتا ہے اور اس پہ واٹر اور دوسرے کمپاؤنڈس کی شاورنگ کی جاتی ہے. وہ جو واٹر اور دوسرے لیکوڈ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ گیس کے اندر سے کاربن کے ایلیمنٹس کو ریموو کر دیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ کے اندر سے ان کو اپنے اندر ڈیزالو کر کے ڈرین کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے جو کاربن کا کانٹینٹ ہے وہ ایئر میں نہیں جاتا اور ایئر پولوشن کو سپریٹ نہیں کرتا. پھر ہمارے پاس جو پرابلمس کی ہم بات کریں تو ہم لوگ جو میتھڈالوجیز استعمال کر رہے ہیں وہ بہت اولڈ ہیں, جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی ٹیکنالوجی تھی, اور 21st سینچری میں بھی ہم وہی چیزیں استعمال کیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اسمال اسکیل انڈسٹریز جو ہے ان کو بنانا ذرا تھوڑا سا اور آپریٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. ورکرز جو ہیں, جو لیبر ہے اس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں, وہ کچھ پرابلمس بھی جنریٹ کرتے ہیں. ٹیکنیکل ایڈوائسز کے لیے ہمارے پاس لوگ اویلیبل نہیں ہوتے, تو یہ بھی ایک پرابلم موجود ہے. انڈسٹریلائزیشن اور انوائرمنٹل کنسرنس بھی موجود ہیں. اس میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈسٹریز کے ذریعے جو فاؤل گیسز ہیں وہ انوائرمنٹ میں جاتی ہیں, جو ایئر پولوشن کا سبب بنتی ہیں اور انوائرمنٹ کو سیریس قسم کی جو ہے وہ ڈیمیجز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. اسی طرح انڈسٹریل ویسٹ کو کہاں پہ ڈمپ کیا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی ڈمپنگ کا عام طور پہ ہمارے ہاں کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے فریش واٹر ریسورسز میں مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنا ویسٹ ڈال رہے ہیں. کیسے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں موسٹ آف دا سیوریج از بینگ پورڈ ڈائریکٹلی انٹو دا فریش واٹر ریسورسز, جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس سے مزید ہیلتھ پرابلمس بھی جنریٹ ہو رہے ہیں, ڈیزیز بھی جنریٹ ہو رہی ہیں, جن میں خاص طور پہ استھما, لنگ کینسر, اسکن ڈیزیزز, تھروٹ اینڈ چیسٹ انفیکشنز ہیں. یہ جو ہیں وہ پرابلمس ہیں جو کہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں کنٹینیوسلی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو پانی جو فریش واٹر ریسورسز سے الٹیمیٹلی نہروں میں پھر لایا جاتا ہے, نہروں سے وہ فیلڈز میں آتا ہے, اور وہ فصلوں میں تمام تر کیمیکلز دوبارہ سے ہماری فوڈ آئٹمس میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ آ جائے گا امیمہ بیٹا, اس کی بھی بات کرتے ہیں. مینگروو ٹریز جو ہے, مینگروو ٹریز ہم کاٹ رہے ہیں بہت ساری مقدار میں, اور جس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو فش پاپولیشن کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو سیوریج ڈال رہے ہیں اس سے ہمارے جو کوسٹل ایریاز کے اندر پالیوشن بھی بہت زیادہ, میونسپل پالیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو یہ بھی ایک کریٹیکل ایشو ہے جو کہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اب ہم نے کیسے پالیوشن کو کنٹرول کرنا ہے؟ پہلی تو بات, سیوریج کے اندر بغیر ٹریٹمنٹ کی کوئی بھی انڈسٹری کسی قسم کا بھی ویسٹ نہ ڈالے. تو یہ انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ والے کروا سکتے ہیں, بخوبی اس کو اچھے طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ کام نہ کر رہا ہو. تو اس کی بھی ضرورت بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو فریکوینٹلی چیک کریں کہ یہ کام نہ ہو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ فریکوینٹ وزٹس کریں, انسپیکشنز کریں, تاکہ پولیوشن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں اور ریکٹیفائی ہوں. تو گورنمنٹ بہت سارا جو ہے وہ انوالومنٹ کے ذریعے اس کو روک سکتی ہے اور اس کو کم کر سکتی ہے. گورنمنٹ کی انوالومنٹ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ وہ ریکوائرڈ ہے. تو گورنمنٹ کے انفلوئنس سے یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں. یہ سٹیپس ہم لے سکتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ جتنے بھی ایفلوئنٹس ہیں ان کا پہلے ٹریٹمنٹ کریں, پھر اس کے بعد ان کو سمندر میں ڈالیں, اور پھر اس کے بعد ٹریز کو بہت زیادہ لگائیں. ٹریز کی وجہ سے ایئر جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کانٹینٹ, کاربن مونوآکسائڈ کانٹینٹ بہت کم ہو جاتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ مشینری امپورٹ کرے جس سے ویسٹ مٹیریل کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, صاف کیا جا سکتا ہے اور ریسائیکل کیا جا سکتا ہے. اور انڈسٹریز کو ورک جو ہے وہ ریزیڈینشیل ایریاز کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو انوائرمنٹل کنسرنز ہیں, اسٹرکٹ قسم کے کنٹرول ہونا چاہیے, قوانین کا جو ہے
اچھا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں نہ ہو سکیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان میں اویئرنیس اسپریڈ کرنی ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم کیمپینز لانچ کریں جس کے اندر ہم لوگوں کو پولیوشن کو کم کرنے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس سکھائیں, ان کو ورک شاپس کروائیں, ان کو اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کریں. اب سسٹینیبل انڈسٹری جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم کوئی بھی انڈسٹری جو لگائیں تو اس طرح سے لگائیں کہ فیوچر جنریشنز کے لیے اس کی سپلائی ہمیشہ ہمیں ملتے رہے. اور جو سسٹینیبل انڈسٹری ہوتی ہے اس کی نیڈز جو ہیں وہ کیا ہے, اس کی پرائمری اور امپورٹنٹ نیڈز ہیں نان رینیویبل ریسورسز کو پریزرو کرنا. اگر آپ سسٹینیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو نان رینیویبل ریسورسز کو پریزرو کریں, ان کو اسپیرنگلی استعمال کریں, کم سے کم استعمال کریں, اور ان کی جگہ پہ آلٹرنیٹیو ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اس کو پروموٹ کریں, اس سے آنے والی پروڈکٹس کسی طرح بھی کم نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری تمام تر انڈسٹریز آپریٹ ہوتی رہیں. اسی طرح لوگوں کی جو کہ تمام پروسیسنگ کے اندر انوالوڈ ہیں ان کی فریکوینٹ ٹریننگ ہوتی رہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کریں, چیزوں کو ریسائیکل کریں بار بار تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کے ویسٹیج کو کم کر سکیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو نیو مارکیٹس ہیں ان کو ایکسپلور کریں کہ جہاں پر جو کہ خاص طور پہ جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں ہماری پروڈکٹس کی سیلنگ کے لیے, تاکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کبھی بھی کم نہ ہو اور ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہماری آئٹمس کی بڑھتی رہے, اور اس طرح سے ہمیں ایک بخوبی زیادہ مقدار میں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا رہے. پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری بہت سلو ہے, جبکہ پاکستان کے پاس واسٹ ریسورسز ہیں ٹورسٹ پلیسز کے, اور جن کو یوٹیلائز کیا جانا چاہیے. پاکستان کا نارتھ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ہسٹوریکل سائٹس بھی موجود ہیں جن کا ایکسپلور کیا جانا, جن کا بتایا جانا بہت ضروری ہے. ہم ٹورزم ایک بہت بڑا سورس آف انکم بھی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو وہ انکم پرووائڈ بھی کرتا ہے. پاکستان کے ساؤتھ ویسٹرن پارٹ میں یہ نہیں ہے, بیکاز وہاں پہ ایک تو علاقے ہمارے پاس اس طرح کے نہیں ہیں, دوسرا سیفٹی کنسرنز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کے نارتھ ویسٹرن اور نارتھ ایسٹرن پارٹس جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور وہاں پر ٹورزم انڈسٹری اچھی خاصی ڈیولپ بھی ہے, اور یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈ دا اکانومی. اس سے جنریٹ ہونے والا ریونیو جو ہے وہ ڈالرز کی شکل میں ہوتا ہے, فارن ایکسچینج کی شکل میں ہوتا ہے, اور جو ہمارے پاس ٹورسٹ ہیں وہ ڈومیسٹک اور فارن ٹورسٹ دونوں ہوتے ہیں. اس سے اکنامک ایکٹیویٹی اچھی خاصی بڑھتی ہے. جب بھی کوئی بندہ کہیں پر جاتا ہے, چیزیں پرچیز کرتا ہے, آپ دیکھیں وہاں پر جا کے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, تو اس سارے پروسیس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اکنامک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ اس کے فائدے بھی ہیں. اچھا, تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس مزید ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان میں کچھ سیکیورٹی کنسرنز رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا رخ کم بھی ہوتا رہا ہے, لیکن یہ رخ کم زیادہ دونوں طرح سے ہوتا رہتا ہے. اب سیکیورٹی کنسرنز ہمیشہ سے پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ کنسرنز رہے ہیں. ٹورسٹ انڈسٹری کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اور بہت زیادہ اس پہ توجہ بھی دینی ہے تاکہ بہت زیادہ ریونیوز جنریٹ ہوں. مارکیٹنگ اور پبلسٹی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اپنے ٹورسٹ اسپاٹس کی آپ مارکیٹنگ کریں افیکٹولی, تاکہ وہ جگہ جو ہے وہ ایکولی افیکٹولی یوٹیلائز ہو سکے. دین اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ٹورزم انڈسٹری کے بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, جس میں ہمارے پاس بہت سارا سیلنگ پرچیزنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ایگزامپلس دینی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں گریٹ سورس آف انکم بھی ہے. جو لوگ نارتھ میں آپ دیکھیں ان کا تمام آلموسٹ انکم کا سورس جو ہے وہ ٹورزم ہے. جب ٹورسٹ وہاں پہ آتے ہیں, ان کے ہوٹلس میں اسٹے کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو تمام تر لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے. تو ڈومیسٹک جابس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے ہمیں ٹورزم انڈسٹری سے مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹورسٹ فیسلٹیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو پروفٹ آتا ہے ان جگہوں سے, ہاسپٹل سے, اسکول سے, وہ مختلف چیزوں کے لیے وہ اپنے استعمال کر سکتے ہیں, ان کی سیونگز ہیں, اور اس طرح کنٹری کے لیے بھی وہ ٹیکسز جنریٹ ہوتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد مختلف دوسری کنٹریز سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات بھی، فارن ریلیشنز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. رورل اربن مائگریشن بہت کم ہو جاتی ہے، بیکاز اگر آپ ان جگہوں کو ٹورسٹ پلیسز بنا دیں تو وہاں سے لوگ روزگار تلاش کرنے کے لیے دوسری جگہوں پہ نہیں جاتے. یہ ایک سسٹینیبل انڈسٹری ہے اور بہت زیادہ بینیفٹ دے سکتی ہے. ٹورزم انڈسٹری کے جہاں بینیفٹس ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ بہت ساری انوائرمنٹل کنسرنز ہیں، سیزنل امپلائمنٹ ہے، یہ ایک تو سارا سال اس پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسکیم بھی ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے یہ بھی ہے کہ جو آپ پیسہ اس کے اندر لگاتے ہیں ٹورزم کے اندر، وہ کچھ اور سیکٹرز کے اندر، تعلیم کے اندر، کچھ اور سیکٹرز کے اندر بھی لگا کے کچھ اور پروفیٹیبل انڈسٹریز جو 24/7 آپ کو جو پروفٹ دیں یا اس سے کہیں زیادہ پروفٹ دیں ان میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن آف ہوٹلز اور ریزورٹس کی وجہ سے ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، انوائرمنٹل کنسرن ہے. لوکل کلچرز کے اندر چونکہ باہر سے لوگ آتے ہیں، لوکل کلچرز کو بھی نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو کہ لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں، طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ کرائم ریٹ اور ٹیررزم کا پرابلم بھی ابھر کے سامنے آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈومیسٹک ٹورسٹ جو ہے وہ ٹورسٹ جو ہے وہ ساری فیسلٹیز کو بعض اوقات جو ہے وہ افورڈ بھی نہیں کرتے، تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ ٹف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹورسٹ سیزنز جو ہیں وہ ویری کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ پاکستان میں سمر سیزن میں جو ہے وہ ٹورزم کا زیادہ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ونٹر کے اندر چونکہ سنو فال بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہے. اور پاکستان کی جو نیچرل اٹریکٹیو سائٹس ہیں وہ موہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ سائٹس ہیں. ناردرن ایریاز میں ہنزا، اسکردو، چترال ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر کے لوگوں کا یونیک کلچر ہے. کاغان ویلی بہت خوبصورت ہے، فشنگ بھی ہوتی ہے کاغان ویلی میں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک مشہور فش جو ہے دیٹ از خاص طور پہ ٹراؤٹ فش جو ہے وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے. سیف الملوک جو ہے وہ بہت اچھا پکنک پوائنٹ بھی ہے. سوات ویلی بھی بہت اچھا ٹورسٹ پلاٹ جو ہے وہ سائٹ ہے. گلگت کی کیا بات ہے. اور جو ہے وہاں پہ پولو کو کھیلنے کے لیے بھی لوگ بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے. پولو جو ہے، اس کے علاوہ اسکردو جو ہے جو کیپٹل ہے بلتستان کا، بہت خوبصورت پلیس ہے اور اس کی ارد گرد کی جگہیں جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. رائٹ جی. تو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے ایکسپیڈیشن کا K2 پاکستان کی سب سے بڑی جو اور دنیا کی سب سے بڑی سیکنڈ بڑی پہاڑ جو ہے وہ بھی اسی رینج میں، کراکرم رینج میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور اسکردو سے ہی رستہ اس کی طرف بھی جاتا ہے. جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ اسکردو میں لینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے اور وہاں سے پھر مزید آگے جاتے ہیں. جی بہت اچھا سپورٹس ہے جی. فشنگ سپورٹس بھی بہت زبردست ہیں، بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر. ہنزا ویلی کے اندر بہت سارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں. وہاں پر بلتیت فورٹ اور التیت فورٹس ہیں، تو یہ اینشینٹ فورٹس ہیں اور وہ لوگ وہاں ان کو دیکھ کے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. وہاں پہ پیگن چترال کے اندر پاکستان کی ایک وہ بڑی بیوٹیفل آپ کو پتہ ہے کلچر ہے. وہاں پہ پیگن ٹرائبس جو ہیں کلاش کے وہ رہتے ہیں اور اسی طرح وہ جو ہے وہ مختلف ٹورسٹ کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اب اس کے کچھ بینیفٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں. اکنامک بینیفٹس، آپ کو بہت سارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، آپ کو فارن ایکسچینج جنریٹ ہوتا ہے، آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتی ہے جب ٹورزم انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، اور کلچر ایکسچینجز بھی ہیں. تو یہ ہم نے مختلف چیزیں دیکھیں جو کہ اس چیپٹر کے ہم نے ڈسکس کی. اس طرح سے ہمارا چیپٹر مکمل ہوتا ہے. اور آپ نے یہ آپ کا جو بھی کوشچنز ہیں وہ بھی ابھی لیتے ہیں. آپ نے جو ویڈیو ہے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اینڈ آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے چینل کو، اور اس کو لائک بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. تو ہم کوشچن سیشن کی طرف سے چلتے ہیں.